نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا کچھ نظام شروع ہی سے ایسا بنایا ہے. اس کے پیچھے محنت ہے، مشقت ہے، مجاہدہ ہے، کوشش ہے، سعی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں 53 سال تک زندگی گزاری. 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. اس اعلان نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے تھی. بچپن کا زمانہ بھی، جوانی بھی، پھر اس میں تجارت بھی، پھر 25 سال کی عمر میں شادی بھی، اور شادی کے بعد بھی 15 سال تک ازدواجی زندگی بھی. یہ سب لوگوں کے سامنے تھی. اور اس پورے عرصے میں پوری آبادی میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا سکے، ہم پر کوئی اعتراض کر سکے، ان کی کوئی خرابی بتا سکے، ان میں کوئی کمی دکھلا سکے. ایک بھی پورے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا سمجھتے تھے، کیسا سمجھتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب آپس میں قبائل والوں نے حجر اسود کو بیت اللہ میں لگانے کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے اور نوبت آپس میں جھگڑوں کے ہو جانے کی تھی، تو آخرکار یہ طے ہوا کہ سب سے پہلے بیت اللہ میں کل جو آئے گا اس کا جو فیصلہ ہوگا سب مان لیں. ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ پہلے میں پہنچ جاؤں تاکہ مجھے فیصل بنا لیں. لیکن سب سے پہلے جو ذات گرامی پہنچی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے ان کو دیکھ کے کہا کہ یہ سچا اور امانت دار وہ نوجوان ہے جس کے فیصلے پر ہم سب راضی. صادق، امین، مشہود، برایوں میں سچے، امانت دار. صادق مانے سچے. سچے کا ایک ہی مضمون مفہوم ہمارے سامنے رہتا. سچے کے 3 پہلو ہیں سچائی کے. ہمارے سامنے ایک ہی پہلو رہتا، جیسا ہے ویسا بتا دینے کو ہم سچائی بولتے ہیں. جیسے کوئی پھل بیچ رہا ہو، میٹھا ہے بولتا، چکھ کے دیکھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وٹامن سی پوری اس میں بھر دی گئی، اور بولا کچھ دیا کچھ. جیسا ہے ویسا ہی سنا ہے تو کہتے ہیں ہاں بھائی بالکل سچا. تو جیسا ہے ویسا بولنا یہ سچائی. جیسا بولتا ہے ویسا ہی کرنا یہ بھی سچائی. اور جیسا بولتا اور کرتا ہے ویسا ہی اندر کا حال رہنا یہ بھی سچائی. سچائی کی یہ 3 قسمیں ہیں: صادق القول، صادق الفعل، صادق الحال. یہ 3 قسمیں ہیں سچائی کی. اب کئی ایک ایسے ہیں کہ نہ یہ پہلی ہے، نہ دوسری ہے، نہ تیسری ہے، سچائی ہے ہی نہیں. اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بولتا ہے اچھی بات لیکن کرتا نہیں ہے ویسا. اور کوئی ایسا ہے کہ بولتا بھی ہے کرتا بھی ہے مگر اندر کی حالت ویسی نہیں رہتی. اور یہ زمانے میں پھر ان میں سے ہر ایک کی اس میں الگ الگ ہو گئی. بولنے میں بھی ایک جگہ ایک بولتا دوسری جگہ دوسرا بولتا، ایک جگہ ایک کرتا دوسری جگہ دوسرا کرتا، ایک جگہ ایک حال رہتا دوسری جگہ دوسرا حال رہتا. جیسے رات میں کوئی ملنے آیا
کیا بولتے ہوئے باہر نکلتا؟ یہ بھی کوئی ملاقات کا وقت ہوگا، لوگوں کو ٹائم معلوم نہ، طریقہ معلوم نہ، سلیقہ معلوم، یہ بھی کوئی وقت ہے ملاقات کا؟ رات کے 12 بجے آ گئے، بول کے باہر آ ملاقات کرنے کے بعد میں آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، قول میں بھی سچائی نہیں ہے، قول میں بھی آدھا جھوٹ ہے آدھا سچ۔ یہ حال افعال کا بھی، کسی کے ساتھ کرنے کو کوئی کام کر دیتا ہے لیکن دل میں خواہش یہ رہتی ہے کہ کسی طریقے سے انہیں ناکام ہو گیا تو ہی اچھا ہے، فعل میں سچائی نہیں، حال میں سچائی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے سچے تھے، صادق مشہور تھے، امانت دار تھے، تجارت کی اتنی اچھی تجارت فرمائی، اتنی امانت داری کا مظاہرہ فرمایا، اتنی دیانت داری کا مظاہرہ فرمایا کہ آپ کا امین ہونا مشہور ہو گیا۔ آپ کے پاس لوگ امانتیں لا لا کر رکھنے لگے، یہاں اگر رکھا جائے تو اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بددیانتی نہیں ہوگی، خیانت نہیں ہوگی۔ آج کل تو کسی کے پاس کوئی چیز رکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کسی کے پاس کوئی چیز رکھنا یہ بھی مشکل ہو جا رہا ہے آج کے زمانے میں۔ بچپن ایسا کہ بچپنے میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح غیر سنجیدہ نامناسب حرکات نہیں فرماتے۔ جوانی ایسی، امت کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ، انسانوں کے حق میں بھلائی کا جذبہ، اور ان کو کسی نقصان والے معاملے سے بچانے کے سلسلے میں فکر اتنی کہ جب ان لوگوں نے یوں کہا کہ صاحب یہ امین اور سچا امانت دار شخص ہے، ہم اس کا فیصلے پہ راضی ہیں، تو آپ نے حجر اسود کو چادر میں رکھ کے پورے قبیلے والوں کو جو آپس میں لڑنے مرنے تیار ہو گئے تھے ان سب کو اطراف سے چادر پکڑا دی، سب اٹھاؤ، سب اٹھا کے لے کے آؤ۔ پھر آپ نے اسے دیوار میں لگا دیا، لڑائی سے بچائے۔ ہم نے سنا ہے کہ بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ ان کا خاص مشغلہ، خاص فن رہتا ہے ان کے پاس، اس کو لڑا دینے کا، اس کو لڑا دینے کا، اس کو بھیڑا دینے کا، اس کو بھیڑا دینے کا۔ خالی اتنا ہی نہیں بلکہ کسی کو پھنسا کر، کسی کو پریشان کر کے، کسی کو تکلیف دے کر بعد میں دوسروں کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے ہنستا ہوا یوں کہتا ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ میں ایسا کرا۔ یہ تو موذی جانوروں کا حال ہو گیا نا، سانپ بچھو کا حال ہو گیا کہ آدمی کسی کو تکلیف دے دیا، اب وہ تڑپ رہا ہے، حالانکہ اس کے پیٹ نہیں بھرا، سانپ بچھو کا دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی۔ غرض یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں ایسے، تجارت میں پوری امانت داری، حتیٰ کہ جس کے سرمایے سے آپ نے تجارت فرمائی تھی، ان کی امانت کو، ان کی دیانت کو، ان کی صداقت کو، ان کی مہارت کو دیکھ کر اس نے پیغام تک بھیج دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پیغام کو قبول فرمایا، حالانکہ وہ عمر میں کافی بڑی تھی آپ کی عمر سے۔ نبی علیہ السلام کی جو عمر تھی اس کے مقابلے میں زیادہ عمر تھی، تقریباً 15 سال کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد میں ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، 15 سال کی زندگی شادی والی نبی علیہ السلام نے گزاری۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے 40 سال کے بعد میں جو نبوت کا اعلان فرمایا، تو وہ اعلان فرمانے کی جو صورت پہلی پیش آئی وہ یہ کہ جب سب سے پہلے وحی اتری، اقرأ باسم ربک والی 5 آیات، قرآن پاک تو قول ثقیل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری بات، وزنی چیز، اتنی وزنی ہوتی تھی کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار رہتے اور وہیں اتر جاتی تو اونٹ بیٹھ کر اس کے پاؤں ایسا زمین پر پھیل جاتے تھے بوجھ کی وجہ سے۔ یہ جب وہی اتری، فرشتے کو دیکھا اور یہ قول ثقیل آپ پر اترا، آپ ایک قسم کی گھبراہٹ ہو گئی اور اپنے بارے میں مختلف اندیشے آپ کو
محسوس ہونے لگ گئے، جس کی وجہ سے بدن پر کبھی بھی آئی اور آپ بہت بے کل بے چین ہو کر اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہا، یعنی بیوی خدیجہ سے رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہے، مجھے کپڑا اڑا دو، کمل اڑا دو، مجھے تو مختلف قسم کے خطرات دامن گیرا۔ تو جو باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی، کون؟ بیوی محترمہ نے، خدیجۃ الکبریٰ نے، ام المؤمنین نے، پوری امت کی عظیم المرتبت ماں نے یوں فرمایا کہ آپ میں تو یہ بہت سی خوبیاں موجود ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، خاندانی جو رشتہ ہے اسے برقرار رکھتے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ محروم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام فرماتے ہیں، اور ہر اچھے اور سچے کاموں میں آپ بھرپور تعاون فرماتے ہیں، اور جن میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں وہ خوبیاں والے کو اللہ تعالی ضائع نہیں فرماتا۔ اس کی گواہی ہے یہ گھر والے کی، پوری دنیا گواہی دے سکتی ہے، گھر والی دے دے یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسجد میں ہم کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے بڑا اچھا آدمی ہے، بیوی بولنا بہت اچھا ہے، یہ خوبی کی۔ باہر کی 10 گواہیوں سے بھاری گواہی ہے۔ کیسے آپ کے اخلاق سے ہوں گے، کیسے آپ کے اندر ہمدردی ہوگی، کیسے آپ میں خیرخواہی ہوگی، کیسے آپ میں شفقت ہوگی۔ کائے کو سنا رہے ہیں، وہ حالات آپ کے سنانے آپ نہیں جانتے اس لیے سنا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ رستے میں اپن دیکھ لیتے جانا، بیچ میں اپن اپنا حال دیکھ لیتے جانا، کیا حال ہے اپنا۔ موجودہ جو صورت حال ہے وہ تو کچھ ایسی ہے کہ صاحب بیان کرنے میں بھی شرم معلوم ہوتی ہے۔ حاملہ بیویوں کے پیٹ پر پاؤں مار دیتے ہیں، جو چیز ہاتھ میں ملی اٹھائی اور سر پر مار۔ گالی والی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ایسی چیز ہے کہ باہر کے ملکوں والوں نے تو قانون ہی بنا دیا ہے، زبان سے جو بولنا ہے بول لو، ہاتھ نہیں لگانا، پکڑے نہیں جاتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں بنا رکھا ہے وہ تو کہ بھائی گالی گلوچ کرنا۔ اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نظر بھی واقعی کیا نظر تھی، نظر انتخاب۔ پھر ساتھ دیا تو کیسا ساتھ دیا، ایسا کہ سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا، اور اتنا زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جگہ بنا لی تھی کہ ان کے گزر جانے کے بعد ہر موقع پر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر بہت اہتمام سے حضور فرماتے تھے، اور کوئی چیز قابل تقسیم گھر میں آ جاتی تو بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کو یاد کر کر کے کہ وہ ان کے پاس بھیجتی تھی وہاں بھیج دو، وہ ان کے پاس بھیجتی تھی وہاں بھیج دو۔ ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی قدر۔ ابھی یہ حال کب کا ہے؟ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے کے یہ حالات ہیں۔ اب جب پہلی آیات اتری، پھر اس کے بعد میں آپ کو حکم ملا یا ایھا المدثر قم فانذر، اب آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا۔ اتنی کامل ترین، جامع ترین، اکمل ترین شخصیت، اتنی مانی ہوئی شخصیت، لیکن جو ہی آپ نے بلایا پہلے دن سے مخالفت شروع ہو گئی۔ اور پھر مخالفت اگر باہر سے ہو تو آدمی پر بوجھ اتنا نہیں ہوتا جتنی مخالفت اندر سے ہونے کی صورت میں ہوتی۔ خاندان کے ذمہ دار بڑے افراد نے پہلے مخالفت شروع ہی سے محنت، مجاہدہ، مشقت اور مخالفت والے ماحول سے ہی گویا اسلام کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد 13 سال تک آپ وہاں رہے مکے میں۔ کوئی اجنبی آدمی آ کے عمومی حیثیت سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہاں ہے، عام لوگوں سے نہیں پوچھ سکتے، اس لیے کہ مخالفت کا یہ عالم تھا کہ ان کا نام پوچھ لینا اپنے اوپر وبال لا لینے کے ہم مانا تھا۔
اتنی سخت ترین مخالفت کا معاملہ. اگر کسی نے تھوڑی سی جرأت و ہمت کر کے کچھ اظہار کر دیا اس کا تو سب مل کے ان کو اس درجے تکلیف دیتے تھے کہ بسا اوقات دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ شاید یہ گزر نہ جائے. اور پھر یہ کہہ کے بعض لوگ روک دیتے تھے کہ ارے بھائی یہ فلانی بستی کا آدمی ہے، اگر ہم لوگوں نے اس کے ساتھ میں ایسا کیا تو وہ بستی والے ہمارا جانے آنے کا راستہ بند کر دیں گے، تو اسی صورت میں ہماری تجارت خراب ہوگی. اس درجے مخالفت. اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا کیا عالم تھا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کبھی بیت اللہ کے پاس جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے تو موقع پا کر دشمن آپ کے اوپر لا کر اوجڑی تک ڈال دیتے، بائیکاٹ کر دیا تھا مکے والوں نے. اور جو ایمان لا چکے تھے وہ بھی انتہائی مشقت کے ساتھ میں اپنے اوقات کو گزارتے تھے. مقاطع کر دیا بستی والوں نے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معمولی چیز کے لیے بھی غیر معمولی مشقت برداشت فرماتے تھے. ظاہر ہے کہ سخت ترین آزمائش کے حالات اگر آپ ثابت قدمی سے جمے رہے، ڈٹے رہے، اور دنیا کی بڑی بڑی پیشکش اس وقت میں آپ کے سامنے آئی. توجہ سے دھیان سے سنتے رہنا. دین اسلام چھوڑ دو یا دین اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دو، جتنا مال چاہو لے لو، دین اسلام کی طرف بلانا چھوڑ دو. جون سی لڑکی کو تم اپنے لیے پسند کرو ہم تمہارا نکاح اس سے کر دیں. تم دین کی دعوت دینا چھوڑ دو. ہم سبوں کے آپ سردار بننا چاہیں تو آپ کو سردار بھی بنا دیں. ایک ہے زر اور ایک ہے زن اور ایک ہے زمین، ہے نا؟ یہ تین چیزیں ہی ہیں مسئلہ بنے ہوئے اس وقت میں پوری دنیا کا. زر، زن، زمین. زر بولے تو پیسہ، زن بولے تو عورت، زمین بولے تو جائیداد، اقتدار، مقام، کسی چیز کا اپنے تصرف میں ہونا، اس میں سب چیز داخل ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں زمین کا وارث بنانا جسے کہتے ہیں. اقتدار کہہ لیجیے آپ. زمین کے لیے لڑائیاں چل رہی ہیں اس وقت میں ملکوں کی. وہ کہتا ہے یہ حصہ ہمارا، وہ کہتا ہے وہ حصہ ہمارا. لڑائی چل رہی یہاں اپنے پاس میں بھی، اپنے ملک میں بھی چل رہی. وہاں تو فلسطین میں تو چل رہی آپ کو معلوم ہے. ہر جگہ جھگڑے جو چل رہے ہیں زمین کے خاطر. آج بھی دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے فتنے اسی تین چیزوں کی اطراف گھوم رہے ہیں. ایک عجیب تکوینی نظام معلوم ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تین چیزیں پیش کر دی گئی. سرداری چاہتے ہو تو سرداری لے لو، مالداری چاہتے ہو تو مالداری لے لو، اور حسین لڑکی چاہتے ہو تو حسین لڑکی لے لو، مگر یہ نیا دین یا اس کی دعوت چھوڑ دو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں میرے سامنے، یہ تین چیزیں تو وہ ہیں جو آپ لوگ پیش کرنا چاہیں تو پیش کر سکتے، لیکن جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے قبضے میں نہیں ہیں وہ بھی اگر پیش کرنے کا تم پیشکش کر دو تب بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. کہ چاند سورج لا کے ہاتھ میں رکھ دو تب بھی ہم نہیں مانیں گے. اللہ کا دین، اللہ کا پیغام یہ نہیں چھوڑیں گے. کہے کو سنا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا آج جو ہم سے دین چھوٹ رہا کہے کے بعد سے جڑ رہا. انفرادی زندگیوں میں دیکھو، اپنے گھروں کے حالات میں دیکھو، کہیں کہیں تو معاملہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ نہ وہاں سرداری ہے نہ وہاں مالداری ہے، خالی اپنی نفس کی خواہش کے لیے آدمی دین چھوڑ دیتا. رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں تو چاہنے کی چیزیں ہے ہی نہیں ہے. جہاں تک زمین کا معاملہ ہے تو زمین تو یہ باقی ہی نہیں رہے گی، پوری زمین ختم ہو جائے گی نا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین ہی کو بدل دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور جہاں تک مال کا تعلق ہے، مال نام ہی سے نہیں رہنے والی چیز تھا۔ مال کے معنی اب تک معلوم کرے نہیں معلوم کرے وہ بھی معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے تو آج معلوم کر لو۔ مال معنی ڈھلنے والی چیز، زوال پذیر چیز، اس کو بولتے ہیں مال۔ اور جہاں تک عورت کا تعلق ہے، کوئی بھی نہیں رہنے والا ہے تو عورت تھوڑی رہنے والی، اس فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ کیا کیا کی سمجھ رہتے ہیں ہم لوگ، کچھ بھی نہیں ہے، 2 کوڑی کی قیمت نہیں، ہزاروں عیبوں نقائص کا مجموعہ ہے۔ عورتیں بھی مرد بھی ویسی چیز، اس وجہ سے نہ ان کو اترانا ہے نہ ان کو اترانا ہے۔ کسی کا ذرا کلر صاف ہو گیا تو انہیں اتراتا کرتے دوسروں کے سامنے، ایک بھی اتراتا بھائی، کیسے کیسے حسین پہ کر دیکھنے کے قابل نہیں رہے آخر وقت میں، ہے نا؟ حسین ترین پہ کر آخر وقت میں دیکھنے کے لائق، زیر زمین جانے کے بعد میں تو پوچھو ہی مت کیا حال ہے، سب کا حال ویسے ہی، کسی کی اترانے کا کوئی سکھی نہیں ہے اس کا کہ آدمی کسی چیز کو بنیاد بنا کر دوسرے کے مقابلے میں اترائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس وجہ سے کبھی کبھی سمجھ میں بھی آنے کے واسطے بھی، شعور بیدار رکھنے کے واسطے بھی، اور گفتگو میں فرحت کے لیے بھی بولتے رہتا ہوں۔ یہ جتنے گورے ہیں نا، ان کی پوری قدر یہ کالوں سے ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ کالے نہیں رہے تو پھر گورا گورا باقی ہے۔ زر زمین کی پیشکش ہوئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ نہیں، اس کے مقابلے میں ہم کوئی چیز نہیں قبول۔ پھر بائیکاٹ ہوا، جان کے لالے پڑ گئے، لوگ جان کے دشمن بن گئے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ ایک درد مند دل خیر خواہی کے جذبے سے معمور اور خالص لوگوں کے حق میں بھلائی چاہنے والا، لوگوں کے پیچھے اتنی ساری مشقت برداشت کر رہا ہے تو اس کی دلجوئی کا کوئی سامان بھی تو چاہیے۔ اللہ پاک نے معراج میں بلایا، ان کو کیا معلوم آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا مرتبہ ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا شان محبوبیت ہے، آپ کی کیا شان رفعت ہے، لوگوں کو کیا پتہ ہے۔ اس وقت میں ان کا وہاں جانا اس زمانے کے لوگوں کو اتنا نہیں سمجھ میں آیا ہوگا جتنا آج کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ صاحب کس قدر عظیم بات ہے وہ۔ جبرائیل امین آ گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہیں، سواری بھی لائے، اس براق بولتے ہیں اس برف سے، برف کے معنی بجلی کے آتے ہیں، اتنی تیز رفتار، نگاہ جہاں تک پہنچی وہاں پر ان کا دوسرا قدم پہنچا، ایسی سواری۔ پہلے زمینی سفر ہوا بہت تھوڑے سے وقت میں، مولوی لوگ گرامر نہیں سکھاتے تو سمجھنے میں آنا مشکل تھا۔ لیلن بول کے آیا، لیلن، لیلن میں جو دو نون آتے ہیں نا، 2 زبر 2 زیر، یہ تنوین جسے بولتے ہیں، تھوڑے سے وقت کو بتانے کے واسطے بھی آتا، بہت تھوڑے سے وقت، اس واسطے کہ سوتے وقت میں تھے، صبح میں اٹھ کے دیکھے تو پھر ہیں تو لوگوں کو کیا معلوم کہ مکے سے ملک شام بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے آسمانوں میں گئے، وہاں سے 7واں آسمانوں کی سیر ہوئی، جنت جہنم دکھائی گئی، اللہ جل شانہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، پھر آپ واپس بھی تشریف لائے، بیت المقدس میں جاتے وقت میں امامت بھی فرمائی، حضرات انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئی، سیکنڈوں میں ہو گیا، تھوڑے سے وقت میں وقت کی رفتار ہی کو روک دیا گیا۔ اللہ کی قدرت ہے، وقت گزرنے کے ساتھ وقت سمجھ میں آتا ہے نا، وقت گزرتا رہا تو وقت سمجھ میں آئے گا، نہیں وقت سمجھ میں آنے کے وقت سے وقت کے گزرنے کا سسٹم ہی موقوف کر دیا تو کیا سمجھ میں آتا۔ بیت المقدس تشریف لے گئے اور دیکھا کہ صاحب انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں، لوگ نماز کی تیاری میں ہیں اور اب نماز کھڑے ہونے والی ہے، امامت کرنے کا مسئلہ ہے۔
سعید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ آگے تشریف لائیں، امامت آپ کی ہوگی۔ پورے انبیاء باپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بتایا گیا رہتی دنیا تک کے انسانوں کے واسطے کہ جو سب سے عظیم المرتبہ ذات گرامی تھی اس کو پروردگار عالم نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے مبعوث فرمایا ہے، اور عملی حیثیت سے گویا یہ بتا دیا گیا کہ پورے انسانوں کے مقتدی انبیاء ہوتے ہیں، اور حضرات انبیاء مقتدی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ پورے انسانوں کے مقتدی، پیشوا، راہبر، امام حضرات انبیاء، اور انبیاء کے نبی اور انبیاء کے پیشوا اور انبیاء کے امام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا اونچا مقام، کتنا زبردست مرتبہ ہے کو سنا رہے میں، یہ پہلے سے تو معلوم ہے نا۔ اتنا عظیم المرتبت، جلیل القدر، ذات گرامی، صدر عظیم الشان، اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو دی۔ آج ہمارا پیشوا کون بنا ہوا ہے ذرا دیکھو، ہم کس کے مقتدی ہیں؟ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کس کے مقتدی بنے ہوئے ہیں؟ بے شمار لوگوں نے نفس کو اپنا پیشوا بنا لیا، تو جدھر بولے ہم ادھر چلے، تو آگے آگے ہم پیچھے پیچھے۔ انسانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی بہت بڑی جماعت آج اسی بدترین مرض میں گرفتار ہے۔ اب یہ بدترین کی برائی کو شدت سے بیان کرنے کے واسطے اس کے علاوہ میرے پاس لفظ نہیں ہے، بلکہ بدترین برا، اب اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے ذرا قوت سے بول دیا۔ اس سے بھی زیادہ اگر کوئی برائی کا تصور کا کوئی لفظ آپ کے پاس ہے تو اس لفظ کو بھی آپ اس کے اوپر چڑھ دیجئے کہ یہ بدترین بیماری ہے کہ آدمی اپنے نفس کی خواہشات کا پیروکار بن جائے۔ ان کو بنانا چاہیے تو پیشوا پتہ نہیں کس کو بنا لیا۔ دنیا کے ساز سامان، کام کاج کی انجام دینے میں آج ان کو پیشوا بنا کر زندگی گزارنے والے بہت کم ہیں۔ بازو والے کیا کر رہے ہیں، انہوں کیا کرے تھے، فلانے کیسا کرے تھے، یہی دیکھ رہے بس۔ ارے ایسا کہہ کے واسطے کر رہے ہیں تو نہیں جی، آج کل یہی چل رہا، ہر چیز میں یہی شروع ہو گیا، پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، زندگی گزارنے میں، ہر چیز میں۔ آج ہی ہم لوگوں نے ایک حدیث شریف پڑھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ طاہرہ سے ایک خاتون نے پوچھا کہ حضور کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو ایسا دوہرا کر کے بچھا دیتے، اس کے اوپر آرام کرتے۔ ایک دن ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر اس کو بجائے دوہرا کرنے کے اس کو اگر چوہرا کر دیا جائے، 4 مرتبہ اس کو اگر لپیٹ دیا جائے تو ذرا نرم ہو جائے گا، حضور کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ تو اس کو 4 مرتبہ لپیٹ کے بستر کے طور پر بچھایا گیا، تو آپ جا کے اس پہ آرام کریں۔ صبح میں اٹھنے کے بعد پوچھا کہ یہ بستر کیسا ہے، کون سا بستر ہے؟ بستر تو وہی ہے، بس یہ کہ پہلے دوہرا کر لیتے تھے، آج اس کو ہم نے چوہرا کر دیا تھا۔ کہا کہ نہیں وہی ٹھیک ہے، اس واسطے کہ آج اس کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے اٹھنے میں تاخیر ہوگی۔ وہ زندگی تو ایسی تھی، آج کی زندگی ہر معاملے میں انہوں کیسا کر رہے ہیں، انہوں کیسا کر رہے ہیں، انہوں کیسا کر رہے ہیں، انہوں کیسا کر رہے ہیں۔ آج کا رواج ایسی ہے، آج کا دور ایسی ہے، آج کا مزاج ایسی ہے، کوئی چیز بازاروں میں دکھنا مشکل ہو گیا آج کل لوگ، حالانکہ ہر چیز پناہ ہو جانے والی۔ تو پیشوا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بتایا اس سفر کے ذریعے سے ایسے عظیم المرتبہ ذات گرامی اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اس واسطے ہر معاملے میں ان کو دیکھ کے ان کے پیچھے جانا نا، اگر یہ سبق ملا اس سے لیے، ہمیں اس سے سبق تو سمجھنا چاہیے کہ صحیح سبق لیے، ورنہ پتہ نہیں ہم کو دیکھ کے کون کون یاد آ رہے ہیں، نہیں یاد آ رہے ہیں تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام بھی نہیں یاد آ رہے ہیں۔ لباسوں کو دیکھ کے، شکلوں کو دیکھ کے، صورتوں کو دیکھ کے، کھانے پینے کے اسٹائلز کو دیکھ کے، ہر چیز کو دیکھ کے کوئی اور ہی یاد آ رہا، حتیٰ کہ وہ موٹے موٹے کپڑے جو سرد ترین علاقوں میں عام طور پر موٹے کپڑے پہنتے، اپنے پاس تو سردی ہوتی ہی نہیں،
اور جس کو ہم لوگ سردی کہتے ہیں، سردی کے علاقوں والے جب اس کو سردی سنتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ ہمارے پاس کا جو انتہائی سردی کا زمانہ ہوتا ہے، وہ زمانے میں یہاں کے رہنے والے جب کہتے ہیں بہت سردی ہے، تو سردی کے علاقوں والے ہمارا یہ جملہ سن کر ہنستے ہیں کہ یہ بھی سردی ہے۔ یہاں بھی اپن وہی دیکھا دیکھے ان کا شروع کر دیتے ویسے، حتیٰ کہ ضرورت ہو یا نہ ہو، اوپر سے لے کے نیچے تک جیباں اور ناڑے لٹکتے رہتے۔ پینٹوں کو دیکھے تو عجیب غریب قسم کے رہتے۔ ان سے بولے بھائی یہ کہہ کے بات سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بولے نہیں صاحب وہ ایسے ہی ہے، وہ دیکھے کسی جگہ انہیں پہن لیا تھا، ران کے اوپر 4-5 جیباں، پینڈلی کے اوپر 4-5 جیباں، گھٹنے کے اوپر 4-5 جیباں، ہر جیبوں کے ساتھ میں 2 لڑیاں۔ اس کو دیکھ کے بس پہن کے زندگی گزار لینا۔ ارے بھائی ایسا کہے تو بولے تو دیکھے نہیں تم فلانا ہیرو کیسا پہنا، کس کو بنایا بھائی پیشوا، ممتدہ کسے بنایا؟ تقاریب میں وہی قصہ ہو گیا، شب و روز کے گزارنے میں وہی معمول بن گیا، بس چیزوں کے، لذات کے، خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ دیکھو دنیا سرسبز بھی ہے اور میٹھی بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ڈرایا تھا، فرمایا تھا فاتقوا النساء، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے ذرا بچو۔ اور یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں امامت کا عظیم الشان اعزاز عطا فرما کر رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو اب یہ پیشوا ہے، اب یہ مقتدی ہے، اب ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کے پیچھے چلنے والے ہی کے لیے نجات کیا میں زندگی کے ہر شعبے میں۔ البتہ اتنا ہے کہ ایک حد جواز ہوتی ہے، ایک حد ممانعت ہوتی ہے۔ حد ممانعت میں تو جانا ہی نہیں ہے، حد جواز میں تھوڑی سی گنجائش رہتی ہے۔ مولوی لوگ ہیں بول کے اس کو بھی سنا دینا ضروری ہے، ورنہ پکڑ لیے تو پریشانی۔ اس کے بعد وہاں سے دوسرا سفر شروع ہو گئے، زمین سے آسمانوں کا، اتنی تیز رفتاری والا سفر، اتنا طویل ترین راستہ اور فاصلہ کہ آج کل وہ چھوڑ دے رہے ہیں۔ مہینوں کے بعد میں وہ کسی ایک منزل پہ جا کے رک رہا ہوں، مہینوں کے بعد آپ نے بتا دیا کہ بعد والوں کی جتنی بھی ترقی آتی رہے گی وہ سب کی سب ترقی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کے مقابلے میں ایج ہوگی، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ تیز رفتاری میں بھی ایسی تیز رفتاری کی جا کے آنے والے کو پتہ ہی نہیں جا کے آ گئے، اور پاس والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ جا کے بھی آئے، اتنی تیز رفتار۔ باقی یہ کہ صاحب اتنی تیز رفتاری سے گئے تو جس میں انسانی اسے سہا کیسا، اور ہوا کا ایک پورا ہے، ایک خاص مقام تک ہوا ہے، اس کے آگے تو نہیں ہے، اس کے بعد میں خلا ہے۔ وہ خلا میں جانے کے بعد سے ہوا کا، سانس کا یہیں سے انتظام کر لے کے جانا پڑتا، اس کے بعد سے دائیں بائیں آگے پیچھے سلنڈر لگا لے کے، یہ لگا لے کے، وہ لگا لے کے جانا ہے تاکہ وہاں رہنے کی مدت تک وہ کام چل سکے۔ وہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا نا، لیکن یہ سب کا سب کب ہے؟ جبکہ نظر ہماری اسباب کے اوپر، اور اگر ہماری نظر مسبب الاسباب پر ہو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سانس لینے سانس چھوڑنے کے ذریعے سے زندگی، یہ بھی ایک سسٹم ہے، یہ زندہ رکھنے کے واسطے ان کے واسطے یہی سسٹم کا پابند ہونا کیا ضروری ہے؟ جیسے ہمارا اس دنیا میں یہ جسم کھانے پینے کے ساتھ زندہ رہنے کے ایک سسٹم سے مربوط ہے، لیکن پروردگار عالم اس کے بغیر بھی زندہ رکھنا چاہیں تو فرشتوں کو نہیں رکھے ہوئے ہیں، یہ سسٹم سے تھوڑا ہی مربوط ہے۔ بلکہ انسانوں میں سے 309 سال تک اصحاب کہف کو سنا دیے، نہیں سنا دیے، پھر بعد میں اٹھے تو نہ ان کی عقلوں میں کسی قسم کا کوئی فرق، نہ بات چیت میں کسی قسم کا کوئی فرق، نہ اندرون میں پائے جانے والے جذبات میں کسی قسم کا کوئی فرق۔ اس وقت میں بول رہے ساتھیوں کو بھئی یہ پیسہ لے جاؤ اور بازار میں جاؤ، دیکھو پاکیزہ روزی لانے کا اہتمام کرو، اور کسی کو خبر مت کرو ہم لوگ آیا ہیں بول کے، اس واسطے کہ اپن ایمان بچانے کے واسطے آئے تھے۔ 309 سال کے بعد اللہ کی قدرت ہے،
اسی لیے حضرت سیدنا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کیا حضرت مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے واقع معراج کو سمجھنا ہے تو یہاں کے لگے بندے سسٹم اور نظام سے مربوط ہو کے سمجھنا چاہیں گے تو نہیں سمجھ سکتے. سفر ہوا آسمانوں کا، راستے میں بہت سی چیزیں آپ کو دکھائی گئیں، کچھ راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی. میں نے ایک مولانا صاحب کی تقریر سنی ہے موبائل فون کے توسط سے، اس میں لکھا، اس میں بیان فرما رہے کہ ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی بات پر بہت خوش ہو کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا مانگ لے، کیا مانگ، آج جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے. بڑی خوش ہو گئی. پھر کہا کہ پتہ نہیں کیا چیز مانگے، کہا کہ جا کے ابا جان سے مشورہ بھی کر لے، ابوبکر سے مشورہ بھی کر لو کیا مانگنا چاہیے. انہوں نے جا کے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا جا کے یوں کہو کہ آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے، کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں. بولے جی ان باتوں میں سے کوئی ایک بات سنا دیں. یہ مانگے بی بی عائشہ اگر اپن لوگوں کے سامنے کوئی بولے مانگ لے کیا مانگتا ہے، کچھ نہیں صاحب 5 ایکڑ کی زمین. اور عورتوں سے پوچھو مانگ لے کیا مانگتی ہے، بس کچھ نہیں 10 کلو سونا، 150-200 جوڑے کپڑے. نوجوان کونلے بچوں سے پوچھو کیا چاہیے، یہ بولے ایک لیپ ٹاپ، ایک آئی فون اور انٹرنیٹ کا کنیکشن، بس یہ دے دو. سوچتے کہ وہ کنیکشن پوری دنیا سے کنیکشن قائم کرنے میں کافی ہے. یہی چیز چاہیں گے آج کل کے بچے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سب کی ماں ام المؤمنین، اللہ جل شانہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی فہیم، بڑی فریس، بڑی ذی علم، بڑی ذی شعور تھی. انہوں نے جا کے کہا کہ حضور وہ جو مناجات ہوئی تھی، آپ کی عرض و مناجات ہوئی تھی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی معراج کے موقع پر، ان میں سے کوئی بات سناتی تھی. تو اس پر فرمایا کہ جو کوئی میرے بندے کی دل جوئی کرے گا میں اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں. دل جوئی اتنی بڑی چیز ہے، کسی کا دل توڑ دینا بہت آسان کام. بات بات پہ دل توڑ دیتے ہیں، بات بات پہ دل زخمی ہو جاتا ہے، بات بات پہ آدمی منقبض ہو جاتا ہے، بات بات پر آدمی اس قدر گہرا زخم محسوس کرتا ہے کہ زندگی بھر منجمل ہونا مشکل ہے. کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کوئی اشاروں میں، کسی کے کئی کنایوں میں، لوگوں کے دل توڑتے رہنا موجودہ زمانے کا ایک عمومی حیثیت سے مزاج بن گیا. حالانکہ دل جوئی کی اتنی زیادہ فضیلت، اتنی زیادہ اہمیت. بہرحال وہاں گئے، تحیات للہ والصلوات والطیبات عرض فرمایا. بارگاہ الہی میں 3 چیزیں پیش ہوئی. التحیات، الطیبات، الصلوات کیا ہے وہ یا ہے کہ سیکھے تو یاد کرے تو سمجھ میں آیا تھا. زبان کا استعمال اللہ کے لیے یہ التحیات. الصلوات جسم کا استعمال اللہ کے لیے. الطیبات مال کا استعمال اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، یوں ہے وہ پورا. یہ 3 نذرانے گویا پیش ہوئے وہاں کہ مولا آپ نے جو کچھ مال دیا وہ بھی آپ کے لیے، جو آپ نے جسم توانائی صلاحیت عطا فرمائی وہ بھی آپ ہی کے لیے، اور جو آپ نے قوت تکلم اور کلام عطا فرمایا مولا وہ بھی آپ ہی کے لیے. اللہ نے یہ 3 انعامات عطا فرمائے. اس کے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی تم پر سلام ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور تم پر اللہ کی برکتیں ہوں. اب علماء نے یہاں نکتہ بیان کی اور یوں فرمایا کہ 3 چیزیں پیش ہوئی تو انعام میں 3 چیزیں ملی. جس ترتیب سے نذرانے پیش ہوئے اسی ترتیب سے انعامات ملے، تو ان میں کوئی جوڑ ہے کہ نہیں ہے. یہ چیز پیش کی ہمارے علماء نے. یوں کہا ہے کہ اگر زبان کا استعمال صحیح ہوتا ہے تو سلامتی ملتی. التحیات کے جواب میں کیا ہے السلام علیکم. اب یہ سلامتی کہیں کو ختم ہو گئی. حدیث میں آتا ہے نا، پورے اعضاء و جوارح زبان کے سامنے عاجزی کر کے بولتے ہیں تو صحیح رہی تو ہم صحیح، اور اگر تو بگڑ گئی تو پھر ہماری خیر نہیں رہتی.
بچپن سے عادت ہو گئی زبان کے غلط استعمال کی، فوراً کچھ نہ کچھ کہہ دینے کی، قابو میں رکھنا اسے۔ پورے عادت تھک جاتے کہتے زبان نہیں تھکتی، عجیب خصوصیت ہے اس میں۔ ہاتھ تھک جاتے، درد ہو جاتے، باواں درد ہو جاتے، دماغ تھک جاتا، آنکھیں تھک کے بند ہو جاتے ہیں جی، کان میں بیزار ہو گیا آدمی، آواز بند کرو بھائی بہت ہو گیا بول کے پوچھتا، بدن دکھ جاتا۔ مگر یہ زبان ہے نا، یہ بغیر ہڈی کا لوتھڑا ایسا عجیب و غریب ہے کہ انہیں تھکنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور بنائی گئی بھی تو ہے ایسی کہ اتنی کثرت سے استعمال میں آنے کے باوجود گھسنے کا نہ نام ہے نہ نشان ہے۔ آپ دیکھیں کہ آدمی ضعیف ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، مگر زبان ہے کہ اس کی تیز سے تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ سلامتی چاہیے تو زبان کا استعمال صحیح کرنا، رحمت چاہیے تو بدن کا استعمال صحیح کرنا، برکت چاہیے تو مال کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ یہی تین چیزیں چاہیے نا، سلامتی چاہیے، رحمت چاہیے، برکت چاہیے۔ کتنے لوگ بولتے ہیں بہت کما رہا ہوں صاحب مگر برکت نہیں ہو رہی، کئی کو نہیں ہو رہی صاحب۔ گھر کے سامنے پوری سڑک پٹاخوں سے بھری ہوئی، ارے یہ کیا ہوا؟ شادی ہوئی جی رات میں، یہ کیا ہے؟ یہ کچرا کہہ کا پڑا ہوا ہے، پروگرام چل رہا ہے پورے ہندوستان کو پاک صاف بنانے کا، تم گھر کے سامنے یہ کچرا کیا ڈال کے رکھی؟ نہیں صاحب، وہ چند ہزار روپیوں کے پٹاخے لا کے پھوڑے تھے۔ کیا مطلب؟ چند ہزار روپیوں کو آگ لگائے تھے۔ اتنی سمجھداری کی بات، لوگوں نے اسے شان کی چیز سمجھا، لوگوں نے اسے شان کی چیز سمجھا، حالانکہ کھلی ہوئی بے وقوفی کی نشانی ہے کہ آدمی اپنے مال کو جلاتا ہے۔ گھر میں رکھے ہوئے پیسوں سے چولہا کیوں نہیں سلگا لیتے؟ فائٹر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بچے کو بیچ رہے ہیں، وہاں جا کے لے کے وہاں جا کے لے کے، ارے بھائی وہ سب کیا ہے؟ دیا سلائی لے لو، کاغذہ ماغذہ نہیں مل رہے تو گھر میں نوٹا ہے نا رکھے ہوئے، اس کو جلا کے سلگا لیتے، کیوں نہیں چولہا؟ صاحب ایسا بھی کوئی آدمی سمجھداری کا کام کر سکتا ہے کہ پیسے لے جا کے چولہا سلگائے، اس کے ذریعے سے، نوٹوں کے ذریعے سے کاغذ کا کام لے لے؟ بولے اگر یہ سمجھداری نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ پیسوں کو جلا ڈالنا یا ہزاروں لاکھوں روپیوں کا، وہ سی سمجھداری کی بات۔ برکت کہاں سے ان کی بتائیے؟ شادی میں ہارا ایسے لے لے کے آ رہے ہیں، دورا نہیں پہن سکتا بلکہ گاڑی کو پہنا کے لا رہے ہیں۔ اب یہ بولنا پڑ رہا ہے شادی اس کی ہو رہی، گاڑی پورا پہنا، یہ کیا قصہ ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا ہے جی۔ ارے بھائی گاڑی کو کہہ کے واسطے پہ رہا ہے، ارے صاحب 30-35 کلو کا آ رہے ہو، وہ دولہا ہمارے ہندوستان کا ہے، ڈال کے چھوڑ دیا تو زپ بول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ برکت آئے گی، مال کے ایسا استعمال میں برکت آئے گی۔ فضول خرچیوں میں، ریاکاری میں، دکھاوے میں، نمود میں، بدلانے میں، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے پیسوں کا غلط استعمال چل رہا، اس کے نتیجے میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد وہاں سے واپسی کا مسئلہ ہوا، 8:30 ہو رہے ہیں جی، اس واسطے بات کو مجھے ختم بھی کرنا ہے۔ بس ایک بات یاد کیے دیتا ہوں کہ بھائیوں، وہاں سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے راست طور پر جو حکم اور راست طور پر جو تحفہ اور راست طور پر جو نعمت عطا فرمائی ہے، وہ 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ ہے، جو ثواب میں 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اتنی بڑی چیز ملی۔ اب اگر آپ کے خاندان کا کوئی بڑا آدمی مکہ جائے، وہاں سے کوئی چیز لا کے دے، آپ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ مدینہ جائے، وہاں سے جا کے وہاں یہ کہے کہ صاحب یہ مدینے کے کھجور ہے، آپ کو دے، آپ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ مکہ جائے، وہاں سے زمزم لائے تو لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ یقیناً لیں گے۔ اور اگر کوئی خاص قسم کا آدمی جائے اور وہاں سے جا کے وہاں کے میوزیم میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں، ان منہ مبارک میں اپنی عطر کی شیشی لے جا کے وہ منہ مبارک اس میں ڈبا کے پھر وہیں وہ جیسی کہ ویسی وہاں کے ذمہ دار کے حوالے کر کے یہاں لائے، اور یوں کہے کہ اس عطر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے بال اس میں ڈبائے گئے ہیں برکت کے لیے، وہ ادھر پیش کرے تو لیں گے کہ نہیں لیں گے؟
लड़ मड़ेंगे एक दूसरे के लिए, जी कि साहब हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। ये तो आम आदमी, अपने जैसा आदमी जाके वहां से कोई चीज ले लेके आया तो लेने के बाद से ऐसा उड़ी पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हुजूर कोई चीज बराह रास्त ला कर दे तो लेंगे कि नहीं लेंगे? ये कितनी अफसोस की बात है कि आज उम्मत मुस्लिमा 5 वक्त की नमाजों का भी एहतमाम नहीं करती, और अगर कोई करता है तो कैसी कर रहा है? इतनी बड़ी चीज आपने ला के दी, उसकी हिफाजत करना, उसकी एहतियात करना, उसको अदब से अदा करना, उसकी कदरदानी करना, उसकी अहमियत दिल में बैठे हुए रहना, ये सब चीजें जरूरी है ना। अब देखो हमारी अपनी नमाजों का एहतमाम कैसा है, कोई अदब नहीं है, कोई सलीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई एहतमाम नहीं है, कोई सीखना सिखाना नहीं है, ना रुकू कायदे का, ना सजदा कायदे का, ना तिलावत कायदे की, कोई चीज भी सही नहीं चलती। और इस अजीम शान तोहफे में ये खुसूसियत मौजूद है कि जो इस अजीम शान तोहफे की कदर करते हुए अपनी नमाज को सही करेगा, इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी सही रास्ते पर आ जाने के वास्ते उसकी नमाज का सही हो जाना काफी है। इस वास्ते कभी कभी इजहार हकीकत के लिए बोलना पड़ता है कि किसी की जिंदगी का रुख सही नहीं है तो बेतकल्लुफ बोल सकते हैं इसकी भी नमाज सही नहीं हुई। मसलन देख रहे हैं कि साहब कोई गुनाह का काम कर रहा है, बेहयाई के काम कर रहा है, मुनकरात में मुब्तला है और नमाजी भी है, ये तो नहीं कहेंगे कि नमाजी नहीं है, ये कहेंगे कि अभी नमाज इसकी सही नहीं है। और यही नमाज इतनी पसंदीदा बन गई थी हमारे बाज़ अकाबिर को कि अगर अल्लाह ताला पूछेंगे मौला, अगर अल्लाह ताला पूछें जन्नत में कि बंदा क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा कि मौला नमाज अदा करने की इजाजत दे दो। इतनी पसंदीदा बन गई। इसीलिए हमारे हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, लोग कहते हैं नमाज का अदा करना मुश्किल है, बुजुर्गों का हाल ये था कि नमाज का छोड़ना मुश्किल है। इसलिए खास तौर से फजर की नमाज का बहुत एहतमाम कीजिए। ये आराम और जनाब सो जाना और नींद और उस सिलसिले में गफलत, ये ठीक नहीं। हमारे बाज़ बच्चे नासमझी की वजह से अलार्म रख ले रहे हैं तहज्जुद को, मगर चूंकि नींद का तकाजा पूरा करना जरूरी है तो इसकी बिना पर आंख तो खुल जा रही है, मगर अब सोच रहे हैं अभी तो फजर की अजान के लिए 1 घंटा बाद, उसको बंद कर लेके सो जा रहे। सो गए तो फिर कैसा सो रहे? पहले तो फिक्र थी तहज्जुद की, अब फजर भी चलेगी। ऐसी समझदारी का मुजाहरा न करें। फजर अल्लाह की जानिब से फर्ज है, हाँ उस फर्ज की अदायगी के साथ साथ अगर तहज्जुद अदा हो बहुत अच्छी चीज, इसका मामूल बनाना चाहिए। तो गरज ये कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत थोड़ा सा हिस्सा आप हज़रात के बहुत गुजार किया गया है, और ये भी बात ज़हन में रहनी चाहिए कि शब बारात शब कद्र की तरह हर साल आने वाले ये लम्हात नहीं होते, बल्कि एक दफा एक वाकया खास नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में पेश आया, ऐसा नहीं कि हर साल उसका यादा होता। इसलिए इल्म भी सही रहना जरूरी है। असर के बाद आप हज़रात को बताया गया था कि भाई हफ्ते से यहाँ एक निज़ाम कायम करने की कोशिश की जा रही है 1 महीने के लिए। जिन लोगों को बुनियादी दीन की चीजें नहीं आती उनके सीखने के लिए, उनको जरूरी मसाइल दीनिया से वाकिफ करने के लिए, उनकी नमाजों के दुरुस्त करने के लिए, उनकी सूरतों के सही करने के लिए, तारत वुजू गुस्ल के मसाइल से वाकिफ कराने के लिए 1 महीने का एक निज़ाम यहाँ हमा वक्ती तौर पर रहेगा। यहीं क़ियाम करना है और यहीं रहकर सीखना है और खाने का खर्च खुद ही को बर्दाश्त करना है। इस सिलसिले में अगर किसी साथी का इरादा हो तो वो यहाँ मौलाना अब्दुल रहीम साहब के पास और हमारे आजम साहब के पास में अपना नाम लिखाइए। ऐसे ही अफराद रहना चाहिए जिनमें सुनने का जज्बा हो, मानने का जज्बा हो, औकात सही गुजारने की फिक्र हो, और कोई ऐसा हरगिज़ इक़दाम करने वाले न हो जिससे दूसरे लोगों के मामूलात में, मशगूलियतों में, सीखने में किसी किस्म का कोई खलल वाक़ होता हो। इस ऐलान को अच्छी तरह आप ज़हन में रखें। कल एक दिन जुमा का दिन है, हफ्ते से इंशाअल्लाह ताला ये निज़ाम यहाँ शुरू कर देने का प्रोग्राम है। इसमें एक काम बिल्कुल ऐसे ही जैसे खाने के लिए जमातों के निज़ाम में एक 2 साथी अपना
تھوڑا سا وقت نکال کے سارے ساتھیوں کی خدمت کے طور پر پکوان وغیرہ کا کام کر لیا کرتے ہیں. اسی قسم کا کام ہر آنے والے ساتھی کو کرنے کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے. جگہ کا انتظام کرنا، پڑھانے والوں کا انتظام کرنا، نصاب کا متعین کرنا، نظام العمل بنا کے دینا، یہ تو کر رہے ہیں خانقاہ والے. تھوڑا سا کام اپن سب مل کے کرنا ہے، اس واسطے کہ سارے کام سب مل کے کریں گے تو ہی صحیح ہوگا. تو اس میں مصارف جو آئیں گے وہ مصارف بھی برداشت کرنا ہے، اور کام کاج میں خدمت گزاری میں جو ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے اس میں ہاتھ بٹانے کے واسطے بھی آمادہ رہنا چاہیے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، باہر جا کے برسوں ہاتھ سے پکا لے کے کھا رہے لوگ. برسوں یہاں گلاس اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں رکھتا تھا جب تک انڈیا میں تھا. جب تک ہندوستان میں تھا نل میں پائپ لگا کے ایک کنارے کا دوسرا کنارہ لیا کے بیارل میں چھوڑو بولے تو نہیں چھوڑتا تھا. اب وہاں جا کے آتے آتے ترکاری پکڑ لگے آ رہا. اس سے پوچھو پکانے آتا؟ چلا لے رہو صاحب، چند برسوں کا معاملہ ہے. چلا لے رہو خود ہی پکا لے رہے ہیں، برتن بھی دھو لے رہے ہیں، بستر بھی اٹھا لے رہے ہیں، کپڑے بھی دھوڑے رہے، کمرے کو بھی جھاڑو جھٹکا کر لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہے نا. یہاں جب تک کے تھے اگر ماں نے دوسرے دن بھی وہی سالن بنایا جو یہاں کل بنا تھا، کل جو سالن بنا تھا وہی آج بنا، تو بچوں کے تیور بدل جا رہے، چہرے پہ شکن پڑ جا رہے، پیشانی پہ جھریاں آ جا رہی، بچیوں کے منہ ٹیڑھے ہو جا رہے. یہ کیا؟ ارے کیا ہوا؟ کل بھی یہی بناتے آج بھی یہی بنائے. اور وہاں ایک سالن بنا کے 4 دن 8 دن تک فریج میں رکھ کے جا رہے. وہ بھی کیسا بنا ہے؟ کوئی ماہر آدمی کے ذریعے سے نہیں، اپن ہی جیسا ابالا سبالا. اور ناشتہ تو روز کا معمول ہے، مہینوں کا نہیں برسوں کا. وہ سینڈوچ پہ کام چل رہا. بس دنیا کے خاطر آدمی ساری مشقتیں جھیلتا ہے. تو دین سیکھنے کے لیے اپنے کو تھوڑی سی مشقت اٹھانا پڑے تو ہر ساتھی خدمت کے لیے بھی تیار رہنا، محنت کے لیے بھی تیار رہنا، سیکھنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سبوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع الأبرار. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.